یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ حضرت ابو محجن ثقف، وہ صحابی جنہیں شراب کی سزا ملی لیکن میدان جنگ کے ہیرو بن گئے۔ یہ واقعہ خلافت حضرت عمر فاروق کے زمانے کا ہے، جب مسلمانوں اور فارسی سلطنت کے درمیان جنگ قادسیہ ہونے والی تھی۔ حضرت ابو محجن ثقف رسول اللہ کے صحابی تھے۔ وہ نہایت بہادر، نڈر اور بہترین گھڑ سوار تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہیں شراب نوشی کی بری عادت چھوڑنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ جب بھی وہ شراب پیتے، ان پر اسلامی قانون کے مطابق حد جاری کی جاتی، وہ سزا قبول کر لیتے، توبہ بھی کرتے، مگر پھر کبھی کمزوری کا شکار ہو جاتے۔ اسی دوران جنگ قادسیہ شروع ہونے والی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ چونکہ حضرت ابو محجن کو شراب نوشی کی سزا دی جا چکی تھی، اس لیے انہیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی گئی۔ انہیں قید کر دیا گیا تاکہ وہ فوج کے ساتھ نہ نکل سکیں۔ اب میدان جنگ سج چکا تھا۔ ایک طرف فارسیوں کی لاکھوں کی فوج، جنگی ہاتھی اور بہترین سپاہی تھے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی نسبتاً کم تعداد۔ حضرت ابو محجن قید خانے کی کھڑکی سے میدان جنگ دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھتے کہ مسلمان جانیں قربان کر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اور وہ خود زنجیروں میں بندھے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے حضرت سعد کی اہلیہ حضرت سلمہ سے درخواست کی، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ دشمن سے لڑ کر واپس آؤں گا، اور اگر زندہ بچ گیا تو خود آ کر دوبارہ انہی زنجیروں میں بندھ جاؤں گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ تھا۔ حضرت سلمہ نے ان کی سچائی دیکھی اور انہیں آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت سعد کا مشہور گھوڑا بلقاق اون بھی انہیں دے دیا۔ جیسے ہی حضرت ابو محجن گھوڑے پر سوار ہوئے، ان کا انداز ہی بدل گیا۔ چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ بجلی کی رفتار سے میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ جہاں دشمن کا سخت ترین حملہ ہوتا، وہ وہیں پہنچ جاتے۔ ایک کے بعد ایک فارسی سپاہی ان کی تلوار سے گرتا گیا۔ مسلمان حیران تھے۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یہ نقاب پوش مجاہد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بیماری کی وجہ سے ایک اونچی عمارت سے جنگ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی اس سوار کو دیکھا اور فرمایا، اس کی جنگ کرنے کی ادا تو ابو محجن جیسی ہے، مگر ابو محجن تو قید میں ہے۔ ادھر فارسی فوج میں خوف پھیل گیا۔ انہیں لگا جیسے مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا سپاہی ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جنگ ختم ہوئی۔ مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ حضرت ابو محجن خاموشی سے واپس آئے، گھوڑا واپس باندھا اور خود دوبارہ اپنی زنجیریں پہن کر قید خانے میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت سعد کو پوری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً حضرت ابو محجن کو آزاد کر دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد میں تم پر کبھی شراب نوشی کی حد جاری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو محجن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اور اللہ کی قسم، آج کے بعد میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ روایت ہے کہ اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر شراب نہیں پی۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق: انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ایک مخلص توبہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندے کو دوبارہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ ماضی کی غلطیاں انسان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتی، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔